اتباع کے یہاں 4 چیزیں بتایا کہ راستہ یہ ہے، اور ایک جگہ بتایا کہ تمہیں پتہ ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ 4 انعام تمہیں عطا کریں گے۔ 4 انعام۔ اللہ کی مخلوق میں 4 طبقے سب سے اونچے ہیں، انسانوں میں 4 طبقے سب سے اونچے ہیں۔ ایک انبیاء ہیں، ایک صدیقین ہیں، ایک شہداء ہیں، ایک صالحین۔ یہ 4 طبقے اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمائے۔ اور یہ 4 طبقے کس چیز سے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، چہرے سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا غم ان کو ستا رہا ہے، بڑا غم ان کو ستا رہا ہے، بڑے کوئی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ انسان کا چہرہ بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں پریشان ہیں آپ، کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں، کیا دکھ آپ کو پہنچا ہے، کیا تکلیف آپ کو پہنچی ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ان کی تکلیف کو دیکھیں اور ہماری تکلیف کو دیکھیں، موازنہ کریں۔ آنکھوں میں آنسو آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، جی چاہتا ہے آپ کو دیکھتے ہی رہیں۔ جب دنیا کے کاموں میں باہر پریشان ہوتے ہیں تو آ کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کی زیارت سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، سارے غم غلط ہو جاتے۔ لیکن ایک غم مجھے یہ ستا رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ سعادت ہمیں میسر ہے، جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، مقام محمود ہوگا، اور ہمارا پتہ کوئی نہیں۔ اول تو کامیابی ناکامی کا ہی پتہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے کرم اور آپ کی شفاعت سے جنت میں چلے بھی گئے تو ہم تو کہیں بہت نیچے ہوں گے، آپ بہت بلند مقام پہ ہوں گے۔ آپ کی زیارت کیسے ہوا کرے گی، کیسے ہوا کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے میرے محبوب یہ آیت سنا دیجئے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن وہ انسان نبیوں کا ہم نشین ہوگا، صدیقین کا ہم نشین ہوگا، اور شہداء کا ہم نشین ہوگا، اور صالحین کا ہم نشین ہوگا، ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اطاعت، اتباع، یہ اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ انسانی زندگی کے اعمال سے نکال دی جائے تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اگر حضور کی اتباع نہیں ہے، حضور کی تابعداری اور فرما برداری نہیں ہے۔ ایک صحابی جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی آرزو لے کر آیا تو پوچھا آپ نے کوئی عمل کیا؟ فرمایا کوئی عمل تو نہیں ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ کافی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا نا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا، یہاں پر امت کو ایک اور نکتہ سمجھایا، فرمایا ہاں تم اپنے سجدوں سے میری معاونت کرو، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگے۔ اتباع پر لگایا، عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، معاملات کے ذریعے سے میری اتباع کرو، قیامت کے دن بالکل میرے قریب ہوگی، میرے سامنے ہو۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، یہ سارے کے سارے نیک اعمال کی بنیاد ہے، یہیں سے عمل سیدھا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں ایک نیک صالح انسان، بڑا علم رکھنے والے انسان،
خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھاگے جا رہے ہیں. کسی نے اعلان کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، خواب ہے، تو لوگ دوڑے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. لیکن ایک عالم ہے کہ وہ بھاگ نہیں رہے، وہ ذرا سلو چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آمنہ کے لال کی زیارت کا اعلان ہو گیا ہے اور لوگ مسلسل بھاگے جا رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ بالکل آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، سلو چل رہے ہیں، آپ بھاگتے نہیں. گویا دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ محبت نہیں ہے؟ یہ تو دیوانے پروانے لپکے جا رہے ہیں. تو بڑی پیاری بات خواب میں بتائی. فرمایا ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہیں چھوڑ سکتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں ایسے بھاگ کے جاؤں کہ جس طرح آمنہ کا لال ساری زندگی نہ بھاگا ہو. میں دیر سے زیارت تو کر لوں گا لیکن اللہ کے حبیب کی اطاعت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سنت کے مطابق چل رہا ہوں. اسی لیے تو نماز کے لیے بھی دین نے بتایا کہ نماز کھڑی ہوئی ہو اور کہیں لالچ کی بنیاد پر مجھے رکوع مل جائے، وضو کرنے والا آدمی وضو کیا اور بھاگنا شروع کر دیا، دین نے اس سے منع کیا. اس کا نقصان بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. ہمارے DHA کی W بلاک میں بعض مرتبہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نمازی وضو کر رہا ہے ادھر سے رکعت کے لالچ میں کہ مجھے رکوع مل جائے تو وہ سین کے اندر ہی الٹا ہو گیا، پاؤں پھسل جاتا ہے نا، گیلے پاؤں ہو اور فرش ہو تو بھاگنے سے پاؤں پھسل چوٹ لگ جاتی ہے. دین کتنا حکمت بھرا دین ہے کہ دین نے منع فرمایا کہ نماز کے لیے اس طرح بھاگ کے نہیں آنا، وقار کے ساتھ چل کے آنا ہے، تھوڑا تیز چل لو لیکن ایسا بھاگنا کہ ہوش و حواس ہی نہ رہے، منع فرمایا. تو فرمایا ایسے بھاگ کے حضور کی زیارت کروں کہ میرا چلنا حضور کی سنت کے خلاف ہو جائے، حضور کی اتباع کے خلاف ہو جائے. فرمایا اس زیارت سے بہتر ہے میں دیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملوں لیکن حضور کی اتباع کو نہیں چھوڑ سکتا. تو محبت اتباع کے بغیر ایک دعویٰ ہے. دنیا کا کوئی بھی دعویٰ اگر ایک انسان کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہر آدمی کہے گا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک انسان یہ کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، قیامت تک کہتا رہے، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا اس کی رجسٹری، اس کا انتقال، اس کے کاغذات آپ کے پاس ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، ثبوت ہے، تو پھر یہ پلاٹ آپ کا ہے، وگرنہ قیامت تک کہتے رہو یہ آپ کا نہیں بن سکتا. اس طرح دعوے کی بنیاد پر دنیا قائم ہوتی تو کوئی سڑک پر یہ کہہ دے میرا محل بن گیا، میرا محل بن گیا، دنیا اس کو پاگل کہے گی. نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، ملازمت کرنی پڑے گی، تجارت کرنی پڑے گی، جدوجہد کوشش کرنی پڑے گی، سرمایہ اکٹھا کرنا پڑے گا، جگہ خریدنی پڑے گی، پھر عمارت بلند کرنی پڑے گی. جب دنیا کے سارے کام یہ ہم آسانی سے سمجھتے ہیں تو دین کا یہ کام سمجھ میں نہیں آتا کہ دعویٰ کر دیا تو بس. دعوے سے کام نہیں چلے گا، دلیل سے کام چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی تجارت، اس کے لین دین، اس کے معاملات، اس کی گفتگو، اس کے رویے، سارے کے سارے آمنہ کے لال کے رویوں سے ملتے ہوں تو تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ سچا امتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے. تو اس لیے اس آیت کے اندر 4 کاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 کام اگر تم چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے. بلکہ دین نے یہ اصول دے دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف قرآن حکیم نے ایک راستہ بتایا ہے،
اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ۔ باقی اعمال میں مختلف راستے ہو سکتے ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ مختلف طریقوں سے اعمال بجا لائیں، لیکن جہاں تک کامیابی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک رسائی ہے، اللہ کی محبت کا حصول ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ صرف اور صرف اس راستے پر چل کر حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، حضور کی اطاعت کرے، اور اتباع حضور کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ اتباع نہیں کر سکتے، پوری طرح اللہ کی اتباع کیسے کریں گے؟ آپ کہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے اتباع کرنی ہے، تو آمنہ کے لال کی اتباع کریں گے، وہ آپ کو کھانا کھا کے بتائیں گے، پانی پی کے دکھائیں گے، سو کے دکھائیں گے، اٹھ کے دکھائیں گے، شادیاں کر کے دکھائیں گے، بچوں کی پرورش کر کے دکھائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کام تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اللہ ان کاموں کے بارے میں احکامات دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر کریں گے یہ کام ایسے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔